حامدا ومصليا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رب العالمین۔ سلسلہ تعارف صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین محترم، آج ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف پیش کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی زندگی میں ہی آپ کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ کا نام زبیر ہے اور والد کا نام عوام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے کہ زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں قصی سے جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ بھتیجے ہیں، اور بی بی خدیجہ آپ کی پھوپھی لگتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 رکنی کمیٹی جو بنائی تھی، اس وقت آپ اس کمیٹی میں شامل تھے، جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے اللہ تعالی اور اس کا رسول راضی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جو آپ کو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام کی وجہ سے ملا۔ المستدرک حدیث نمبر 5540 میں آتا ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عبداللہ کی کنیت سے پکارا گیا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے تقریباً صرف 38 احادیث روایت کی ہے، اور آپ سے روایت کرنے والے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت مصعب، حضرت جعفر، حضرت عروہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی اصحاب حضرت مالک بن اوس، حضرت احنف بن قیس، عبداللہ بن عامر بن قریظ وغیرہ ہم آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ آپ نے صرف 38 روایت بیان کی ہے، تو یہ 38 روایت بہت ہی کم ہے۔ یہ کم روایت کرنے کی وجہ آپ نے خود ہی بیان کی ہے۔ چنانچہ المستدرک الحاکم میں 5557 حدیث نمبر ہے، اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 107۔ بخاری شریف میں حدیث مختصر ہے، المستدرک میں حدیث تفصیلی ہے۔ چنانچہ روایت یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، جو حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو سے کہا، یا ابتی حدثنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی احدث عنک، کہ آپ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث بیان کیجئے تاکہ میں وہ سن کے آگے لوگوں تک پہنچا دوں، کیونکہ فإن كل ابناء الصحابۃ يحدث عن ابیہ، کہ صحابہ میں سے تمام صحابہ کے بیٹے اپنے والد سے حدیث روایت کرتے ہیں، تو آپ بھی مجھے حدیث روایت ایک حدیث بتا دیں تاکہ جو میں آپ سے سن کے امت تک پہنچا دوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا بنی ما من احد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصحبۃ الا وقد صحبتہ بمثلها او افضل منها۔ فرمایا کہ بیٹے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر ایک نے آپ کی صحبت اختیار کی ہے، لیکن میں نے جو صحبت اختیار کی ہے وہ انہی کی مثل ہے یا اس سے افضل ہے، یعنی مجھے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ اشتداریاں حاصل تھی۔ چنانچہ آپ نے پہلے وہ اشتداریاں گنوائے۔ آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہاری ماں اسماء بنت ابی بکر، جو کہ میرے نکاح میں ہے، اور تو پھر تمہاری خالہ عائشہ بنت ابی بکر، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ فرمایا، تم یہ بات بھی جانتے کہ میری ماں صفیہ بنت عبد المطلب ہے، تو ان اخوالی حمزہ بن عبد المطلب و ابو طالب و عباس، تو میرے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جناب ابو طالب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن خالی، کہ میرے چچا زاد بھائی ہے۔ اور تمہیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ
وَأَنَّ عَمَّتِي، اور میری پھوپھی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ آپ نے تمام رشتہ داریاں گنوائی کہ مطلب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یہ رشتہ بھی حاصل ہے کہ میں بہت قریب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں، لیکن ان تمام رشتوں کے باوجود میری حدیث کم کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنمی بنا لے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے آپ نے صرف اور صرف نبی پاک ان الفاظ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کم کی تاکہ میں اس جو وعید بیان ہوئے اس میں شامل نہ ہو جاؤں۔ تو یہ آپ کا تقویٰ تھا اور احتیاط کی بنیاد پر تھا۔ آپ اسلام لانے میں سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں، اور اسلام لانے میں تقریباً آپ کا نمبر 4 یا 5واں آتا ہے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ تاریخ میں تفصیل سے مذکور نہیں ہے، البتہ اتنا ذکر ہے کہ جب آپ اسلام لائے تو آپ کی عمر 12 سال تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 17 سال تھی، اور بعض میں آتا ہے 8 سال۔ المستدرک ابن حاکم کی حدیث پاک حدیث نمبر 5547، اس میں حضرت عروہ بن زبیر آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام جب اسلام لائے تو آپ کی عمر تقریباً 8 سال تھی، اور جب آپ نے ہجرت کی تو تب آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال تھی۔ فرماتے ہیں کان عم الزبیر، حضرت زبیر کے چچا، یعلق الزبیر فی الحصیر، کہ آپ کو ایک چٹائی کے اندر جو کھجور سے بنی ہوئی تھی اس میں لپیٹا کرتے تھے، اس میں وَيُدَخِّنُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ، پھر اس چٹائی کو آگ سے دھونی دیا کرتے تھے، وَيَقُول، اور پھر وہ کہا کرتے تھے ارجع الی الکفر، اے زبیر دوبارہ اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف آ جاؤ۔ فیقول زبیر لا اکفر ابدا، تو زبیر جو فرمایا کرتے تھے کہ اب جب اسلام لے کر آیا اب دوبارہ جو کبھی بھی میں اسلام کفر کی طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا، اب میں مسلمان ہی رہوں گا۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے تلوار سونتنے والے، تلوار کو اٹھانے والوں میں آپ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ الغامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 میں، اور سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 میں، اور المستدرک حدیث نمبر 5551 میں ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک خبر ایک مرتبہ اس طرح پھیل گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار نے پکڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ فسمع ذلك الزبیر وهو ابن 11 سنة، کہ جب یہ بات حضرت زبیر بن عوام نے سنی تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ فرمائے فخرج بالسیف مسلولا، تو آپ اپنا تلوار لے کر جو ہے باہر نکلے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال ما شأنک، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا، آپ کی حالت عجیب سی تھی، آپ غصے میں سر آئے، آپ نے فرمایا اے زبیر کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے اردت ان اضرب من اخذک یا رسول اللہ، میں نے ارادہ کیا ہے کہ جو آپ کو لے کر گئی ہیں کفار میں ان کو قتل کر دوں، مار دوں۔ تو فدعا له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولسیفہ، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے اور آپ کی تلوار کے لیے دعا فرمائی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وکان اول سیف صلی فی سبیل اللہ عز وجل، تو یہ پہلے جو ہے وہ آپ شخص جس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے تلوار کو سونتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد حبشہ اور مدینہ کے مہاجرین میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے کے مہاجرین میں بھائی چارگی قائم فرمائی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا آپ کا بھائی بنایا، اور جب انہوں نے ہجرت کی مکے سے مدینہ کی طرف، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارگی قائم فرمائی، تب حضرت سلمہ بن سلامہ کے مابین آپ کی اخوت قائم ہوئی۔ غزوات کے حوالے سے تقریباً تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی، کوئی ایسا غزوہ نہیں جس میں آپ نے شرکت نہ کی ہو، اور یہ بات آپ خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمام غزوات میں شرکت کی ہے۔ چنانچہ المستدرک کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5553، اور سیر اعلام النبلاء اور باقی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت زبیر خود ہی فرماتے ہیں واللہ ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخرجا فی غزوۃ غزاها ولا
سریۃً الا کنت فیہا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی غزوے میں، کسی بھی سریہ میں جب بھی گئے تو میں ان تمام غزوات میں اور سریہ وغیرہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل تھا غزوات میں، اور سریہ میں بھی میں شامل تھا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سریہ میں آپ کا شامل جب ہوا نہیں تھا تو وہاں بھی جو ہے میں شامل تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک کی، اس کے علاوہ باقی جگہوں میں بھی آپ نے شرکت دی، کوئی غزوہ آپ سے چھوٹا نہیں تھا۔ ان غزوات میں آپ کو کئی سارے زخم بھی لگے اور آپ کے جسم پر کئی سارے زخم بھی آئے، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث پاک کے حدیث نمبر 3973، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کان فی الزبیر ثلاث ضربات بالسیف، کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تلوار کے 3 نشان بنے ہوئے تھے، سخت قسم کے 3 گہرے نشان تھے۔ فرمایا احداہن فی عاتقی، ان میں سے ایک آپ کے گردن پر تھا۔ فرمایا قال ان کنت لادخل اصابعی فیہا، کہ میں اس میں اپنے انگلیاں داخل کیا کرتا تھا اور ان سے کھیلا کرتا تھا۔ فرمایا ضرب سنتین یوم بدر وواحدۃ یوم الیرموک، فرمایا 2 جو زخم تھی گہرے تلوار کے وہ آپ کو یوم بدر کے دن لگے تھے، اور باقی جو ایک زخم تھا وہ آپ کو جنگ یرموک کے دن لگا تھا۔ اور حضرت عروہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے عبداللہ بن مروان نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو حضرت زبیر کے تلوار کو، اس کی نشانی وغیرہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا نشانی بتاؤ اس کی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا فیہ فلۃ فلھا یوم بدر، فرمایا اس کی اب دھار ایک ہی ہوگی، ایک دھار یوم بدر کے دن جو ہے وہ اس کا ٹوٹ گیا تھا۔ تو یہ آپ نے مطلب اتنی غزوات میں جنگ کی یہ تھے کہ آپ کی تلوار کی دھار بھی ٹوٹ گئی تھی، اور آپ نے جو ہے وہ کئی ان غزوات میں اس طرح بہادری دکھائی تھی کہ آپ کے جسم پر جو ہے چھلنی ہو، آپ کا جسم جو ہے وہ زخموں سے پورا چھلنی ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اس حوالے سے کہ آپ کے جسم پر مکمل طور پر زخم موجود تھے تلوار کے، چنانچہ حدیث نمبر مسرک حدیث پاک کے حدیث نمبر 5550، اس میں آتا ہے کہ حضرت حفص بن خالد کہتے ہیں کہ حدثنی شیخون، ہم سے ایک بزرگ نے بیان کیا جو مقام موصل سے ہمارے پاس آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اختیار کی 1-2 سفر میں، کہنے فاصابتہ جنابۃ فی ارض قفر، تو اچانک جو ہے وہ ایک صحرا میں آپ کو غسل کی حاجت ہوئی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب آپ کو غسل کی حاجت ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ استرنی فسترتہ، انہوں نے کہا کہ میرے لیے پردے کا انتظام کرو تاکہ میں اس میں جو ہے وہ اپنے آپ چھپ کر غسل کر لوں۔ فرمایا فحانت منی التفات الیہ، فرمایا اسی دوران جو ہے وہ اچانک میری نظر جو ہے وہ آپ کے جسم پر پڑ گئی۔ فرماتے فرأیتہ مجدعا بالسیوف، کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک مکمل تلوار سے چھلنی ہو گیا تھا۔ فرمایا میں نے اسے کہنے لگا واللہ لقد رأیت بک آثارا ما رأیتها بأحد قط، کہ میں نے آپ کے جسم پر تلوار کے ایسے گہرے زخم دیکھے ہیں جو میں نے اس سے پہلے کسی کے جسم پر نہیں دیکھے۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وقد رأیت ذلک، کیا تم نے یہ سب دیکھ لی ہے؟ اس نے کہا، راوی نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا واللہ ما منها جراحۃ الا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ان جتنے بھی زخم میرے جسم پہ لگے ہیں یہ تمام زخم مجھے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے ہیں مجھے، یعنی جب میں شریک ہوا جنگوں میں تبھی یہ مجھے یہ زخم لگے ہیں، یہ زخم تمام انہی تلواروں کے آثار، تلواروں کو جو ہے وہ آثار ہے۔ آپ کی ازواج اور اولاد کے بارے میں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 بیویاں تھیں، 11 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی زوجہ اول حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن سے آپ کے بیٹے عبداللہ، حضرت عروہ، حضرت منذر، عاصم اور مہاجر، یہ 5 بیٹے پیدا ہوئے اور 3 بیٹیاں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ام حسن اور عائشہ۔ دوسری بیوی ام خالد جن کا نام ہے اما بنت خالد بن سعید بن عاص، جن سے آپ کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئے، 2 بیٹے خالد اور عمر، 3 بیٹیاں حبیبہ، سودا اور ہند پیدا ہوئیں۔ تیسری بیوی آپ کی رباب بنت
عنیف بن عبید بن مسعد ہے جن سے آپ کے 2 بیٹے حضرت مصعب اور حضرت حمزہ اور ایک بیٹی رملہ پیدا ہوئی۔ چوتھی بیوی آپ کی ام جعفر جن کا نام ہے زینب بنت مرثد بن عمر جن سے 2 بیٹے عبیدہ اور جعفر پیدا ہوئے۔ 5ویں بیوی آپ کی ام کلثوم جن کا نام ہے زینب بنت عقبہ بن ابی معیط جن سے ایک ہی بیٹی زینب پیدا ہوئی۔ 6ٹھی بیوی آپ کی حلال بنت قیس بن نوفل جن سے آپ کی ایک ہی بیٹی خدیجۃ الصغریٰ پیدا ہوئی۔ تو یوں آپ کی 6 بیویاں، 11 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی خصوصیات میں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت ایک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ واقعہ کچھ جو ہے، اس کا بخاری شریف حدیث نمبر 3720 میں ہے۔ حضرت عروہ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کی بیٹی روایت کرتے ہیں، کنت یوم الاحزاب جعلت انا و عمر بن ابی سلمہ فی النساء، کہ جنگ احزاب کے دن جب میں اور عمر بن ابی سلمہ جب چھوٹے تھے تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ٹھہرایا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت زبیر کو، آپ ایک گھوڑے پر سوار تھے اپنے بابا جان کو، فرمایا یختلف الی بنی قریظہ مرتین اور ثلاثاً، کہ میں نے دیکھا آپ 2 سے 3 مرتبہ بنو قریظہ گئے اور دوبارہ وہاں سے لوٹ کر آئے۔ فرمایا جب فلما رجعت، جب وہ لوٹے، قلت تو میں نے کہا یا آبت رأیتک تختلف، کہ میں نے آپ کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت زبیر کہنے لگے ہر رأیتنی یا بنجا، اے بیٹے کیا تم نے مجھے دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا نعم میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یأتی بنی قریظہ فیأتینی بخبرہم، کہ آپ نے فرمایا کون ہے جو بنی قریظہ کے بارے میں ان کے متعلق خبر لا کے مجھے دیتے؟ تو فرمایا میں جو ہے وہ چلا گیا، فانطلقت فلما رجعت، جب میں لوٹا تو فرمایا جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابویہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع فرمایا، مجھ سے فرمایا فداک ابی و امی، کہ اے زبیر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے جملے ارشاد فرمائے جو آپ کی خصوصیت میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس آیت میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ اس کے مستحق بھی ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، تو ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ تو اس آیت میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث المستدرک کی حدیث نمبر 5561 اور بخاری شریف حدیث نمبر 4077، چنانچہ اس میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، فرمایا حضرت عروہ سے آپ نے فرمایا، حضرت عروہ بن زبیر سے آپ نے فرمایا یا ابن اختی کان ابوک منہم الزبیر و ابو بکر، کہ اے عروہ تمہارے والد اور میرے والد انہی لوگوں میں سے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ واقعہ آپ نے خود ہی آگے بیان فرماتی ہیں کہ لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اصاب یوم احد، کہ جب یوم احد کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تکلیف پہنچی تو وانصرف عنہ المشرکون، جب جنگ کے بعد جب مشرکین پلٹے، خاف ان یرجعوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوف لاحق ہوا کہیں وہ دوبارہ آپ واپس لوٹ کر حملہ نہ کر دیں، تو آپ نے فرمایا من یذهب فی اثرہم، کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے پیچھے جائے، مشرکین کے پیچھے؟ تو فرماتی ہے کہ فانتدب منہم 70 رجلا، تو اس ٹائم جو ہے وہ 70 صحابہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زبیر بھی شامل تھے۔ تو اس آیت کا مصداق آپ بھی ٹھہرتے ہیں۔ یوں آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ لوگوں نے جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ بنانے کا مطالبہ کیا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اس وقت نام آیا۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث پاک حدیث نمبر 3717، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اخبرنی مروان بن حکم
کہ مروہ بن حکم نے مجھ سے کہا کہ اصاب عثمان بن عفان رعاف شدید سنۃ الرعاف، کہ جس سال جو ہے وہ نکسیر کی بیماری جب پھوٹ پڑی تھی تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرض بھی لاحق ہو گیا تھا۔ فرمایا یہاں تک کہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ اس کی وجہ سے حج پر بھی نہیں جا سکے، وہ اوصى اور آپ نے وصیت بھی کر دی۔ فدخل علیہ رجل من قریش، تو اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا قریش کا، اس نے کہا کہ استخلف، آپ جو ہے وہ خلیفہ بنائیے۔ آپ نے فرمایا وقالوا، کہ سب تمام لوگوں کی بھی یہی خواہش ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا ومن، کہ خلیفہ کس کو بناؤں؟ فسکت، تو وہ بندہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ فدخل علیہ رجل آخر احسبه الحارث، تو اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، راوی کہتے ہیں کہ میرے گمان میں وہ حارث تھے، انہوں نے بھی کہا کہ استخلف، آپ خلیفہ بنائیے۔ تو عثمان نے کہا وقالوا، کیا تمام لوگوں کی یہ خواہش ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ومن، کس کو بناؤں خلیفہ؟ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو عثمان نے خود ہی فرمایا کہ لعلہم قالوا الزبیر، میرا گمان ہے شاید کہ ان کی مراد جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام ہے، وہ چاہتے ہیں میں خلیفہ اس کو بناؤں۔ تو اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا اما والذی نفسی بیدہ انہ لخیرہم ما علمت، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق وہ جو ہے وہ ان تمام میں بہتر ہے۔ وَإِن كَانَ لَأَحَبَّهُمْ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زبیر بن عوام جو ہے وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق جو ہے اس وقت خلیفہ بننے کے حقدار حضرت زبیر بن عوام تھے، اگرچہ آپ کو خلیفہ بنایا نہیں گیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اس وقت جب یہ مشورہ کیا گیا تو آپ کا نام جو ہے وہ سر فہرست آیا کہ یہ سب چیز آپ کی خوبیوں اور خصوصیات کی بنیاد پر ہی تھا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے ہی دے دی تھی، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6247 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان علی حراء، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء پر موجود تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اصحاب موجود تھے۔ فرمایا فتحرکت الصخرۃ، تو چٹان غار حراء جو ہے وہ تھوڑا ہلنے لگ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدا فما علیک الا نبی او صدیق و شہید، کہ آپ نے اس سے فرمایا غار سے کہ سکون میں آ جاؤ، تیرے اوپر ابھی ایک نبی، ایک صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ تو نبی سے آپ کی مراد آپ خود بذات خود تھے، اور صدیق سے مراد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور باقی جو ہے وہ اصحاب کو آپ نے جو ہے وہ تمام کو شہداء میں شامل فرمایا۔ تو آپ نے پہلے جو ہے وہ یہ بات خبر دے دی تھی کہ بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ تو نبی صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خبر کی تصدیق جنگ جمل کے موقع پر ہو گئے، وجہ کہ جنگ جمل کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے خلاف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گروہ میں شامل تھے۔ جنگ جمل کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی اس بات کی نشاندہی فرما دی تھی کہ میں ظلماً شہید کیا جاؤں گا، چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3129 اور المستدرک للحاکم حدیث نمبر 5566 میں ہے۔ یہ حضرت ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ لما کان یوم الجمل دعا زبیر ابنہ عبداللہ، کہ جب جنگ جمل کا واقعہ آیا تو آپ نے حضرت زبیر بن عوام نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا، وأوصى الیہ، ان کو وصیت بھی کی۔ وصیت کرنے کے بعد فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ان ھذا یوم لیقتلن فیہ ظالم او مظلوم، یہ دن ایسا ہے کہ اس میں جو بھی اگر قتل بھی کیا جائے تو یا تو بطور ظالم قتل کیا جائے گا یا بطور مظلوم قتل کیا جائے گا۔ واللہ لا اقتلن مظلوما، اور اللہ تعالیٰ کی قسم اگر میں قتل کیا گیا تو میں جو ہے وہ بطور مظلوم قتل کیا جاؤں گا۔ المستدرک حدیث نمبر 5574 میں ہے کہ جنگ جمل کے دن آپ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کا آمنا سامنا ہوا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت زبیر سے کہا کہ
حل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم دے کہا، میں فرمایا کہ انشدک اللہ، اے زبیر میں تمہیں اللہ تعالیٰ قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تقاتلوا وانت له ظالم، کہ تم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جنگ کرو گے اس حال میں کہ جو تم اس وقت جو زیادتی کرنے والے ہوں گے. فقال، تو آپ نے فرمایا لم اذکر، مجھے یاد نہیں ہے. ثم مدد زبیر منصرفا، تو اس کے بعد جب آپ کو یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حدیث پاک سنائے تو اس وقت آپ جو وہ پیچھے ہٹے اور آپ نے جو وہ جنگ جمل سے پیچھے ہٹے، جنگ کرنا چھوڑ دے. بی بی عائشہ کو فرمایا کہ میں جو وہ پیچھے ہٹ رہا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مجھے ایسے حدیث پاک سنائی ہے کہ جس کے بعد اب میں مولا علی کے خلاف جو ہے وہ لڑ نہیں سکتا. تو مولا علی نے جب آپ کو روایت یاد دلایا تو آپ پیچھے ہٹ گئے اور واپس جانے لگے. واپس جاتے ہوئے احنف بن قیس نے آپ کو دیکھا کہ آپ واپس جا رہے ہیں، اس نے کہا دیکھا جائے گا یہ شخص کہاں جا رہا ہے. تو اس نے کہا کون جو اس کا پیچھا کرے گا؟ تو عمر بن جرموز نے کہا میں جو ہے وہ پیچھا کروں گا. اس نے آپ کا پیچھا کیا تو وادی سبا کے اندر جو ہے وہ جب آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، آنکھ کی آنکھ لگ گئی تو سوتے ہی اس نے آپ کو جو ہے اس نے آپ پر حملہ کر دیا اور عمر بن جرموز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ مشہور روایت نہیں ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہلے آیا، اس نے پہلے آپ سے پوچھا آپ یہاں میں کیوں آئے، واپس کیوں ہٹے ہیں، پورا واقعہ آپ سے پوچھا، آپ نے اس کو بتا دیا. اس کے بعد آیا تھا کہ پھر نماز کا وقت ہوا تو اس نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اس کے بعد عمر بن جرموز نے کہا میں بھی نماز پڑھوں گا. اس کے بعد آپ سجدے میں گئے اور اس نے آپ پر جب سجدے میں حملہ کر دیا. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے لیکن مشہور و معروف ابن کثیر کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ آپ کو سونے کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعرات کے دن 10 جمادی الاولیٰ کو ہوئی اور بعد بات میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں جو آپ کی شہادت ہوئی. تو آپ کو شہید کرنے کے بعد عامر بن جرموز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے کر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آیا اور اس کا انداز یہ تھا مجھے جو ہے وہ اب کوئی انعام وغیرہ ملے گا، مطلب جو میں نے حضرت زبیر بن عوام کو قتل کر دیا. چنانچہ المستدرک حدیث پاک حدیث نمبر 5580 تو حضرت زید بن حبیش کہتے ہیں کہ کنت جالسا عند علی کہ میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارگاہ میں حاضر تھا. فاوتي براس الزبیر، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا. ومعه قاتل، اور سر کے ساتھ وہ قاتل بھی وہاں موجود تھا ابن جرزوم. فقال علی الآذن، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا جو وہاں کھڑا ہوا دروازے پر، اس سے کہا کہ بشر قاتل ابن صفیہ بن نار، کہ ابن صفیہ یعنی صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو. کیوں؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ لکل نبی حوارج وان حوارج زبیر، کہ میں نے کہ ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے، ایک معاون ہوتا ہے، میرا جو حواری ہے میرا معاون ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یوں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت کے بعد ابن جرزوم کو جو ہے وہ یہ خبر دی گئی جہنم کی. تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی اصحاب کی سیرت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اصحاب سے محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.